ماہ شعبان المعظم اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کے ساتھ رواں دواں ہے۔ اس ماہ مبارک کی ایک ایسی رات بھی ہے جس رات کے اندر تمام لوگوں کے نامہ اعمال کو تبدیل کیا جاتا ہے، اور اس رات کو اللہ کی رحمت خاص طور پہ آسمان دنیا پہ آ کے اپنے بندوں کو پکارتی ہے کہ حل من مستغفر فاغفر لہ، کہ ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں اور اپنے اس یہاں کی توبہ مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ حل من مسترزق فارزق لہ، کہ ہے کوئی مجھ سے رزق کا سوال کرنے والا کہ میں پاکیزہ طیب و طاہر رزق سے اس کی خالی جھولیوں کو بھر دوں۔ ہے کوئی مجھ سے اولاد کا طالب کہ میں اولاد نرینہ عطا کر کے اس کی خالی گود کو ہرا کر دوں۔ تو اگر رحمت الہی ہمیں پکار رہی ہو، ہمیں ندائیں دے رہی ہو، ہمیں آوازیں لگا رہی ہو، اور ہم غفلت کی چادر اوڑھ کے نیند میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوں، تو پھر ہم سے بدبخت زیادہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے یہ وہ رات ہے جو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سے گریہ ازاری کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی حاجات اور اپنی ضروریات کو پورا کروانے کی رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص طور پہ جوش میں آتی ہے، اور یہی وہ رات ہے کہ جب تمام لوگوں کے نامہ اعمال کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھنا ہے، یا اس سال کے اندر جسے موت آنی ہے، مالک کریم اس رات کو فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وتیرہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو جنت البقیع میں تشریف لے جاتے، وہاں گریہ ازاری کرتے، اپنی امت کے لیے بخشش کی دعائیں فرمایا کرتے۔ تو آئیے ہم بھی اپنا معمول بنائیں، صرف یہی رات نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے، ہمارا یہ شعار اور طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ ہم کوشش کریں کہ ہماری زندگی کا کوئی بھی لمحہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے دور نہ گزرے۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق بسر ہو۔ جب ہم سچے دل سے توبہ و تائب ہو کر اللہ و رسول کی فرما برداری کو اختیار کر لیں گے، تو یہ وہ کرم نوازیوں والی رات ہے کہ اگر جتنے بھی گناہ ہوں، جب بندہ سچے دل سے توبہ و تائب ہوتا ہے تو ایک بندہ مومن کی آنکھ سے خوف الہی سے آنسو کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتے ہیں، اور مزید کرم یہ فرماتے ہیں کہ مالک کریم اپنے اس بندے کی خطاؤں اور گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو بھی سچے دل سے توبہ و استغفار کر کے عمل صالح کو اپنا لیتا ہے، اچھے اعمال کو اپنا شعار زندگی بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے سابقہ گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتے ہیں۔ آئیے ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ و تائب ہو کے گریہ ازاری کر کے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگیں، اور اپنے رب سے عہد کریں کہ ہم اپنی آئندہ زندگی تیری بندگی، تیری رضا اور تیرے محبوب کی خوشنودی کے